بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہے ہم ذی القعدہ کے مہینے کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو سارے مہینوں میں 4 مہینے پسند ہیں، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب۔ اور رمضان المبارک جو ہے وہ امتیوں کے لیے مہینہ ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لوگ ہیں اس میں فائدہ اٹھائیں۔ اور فرمایا کہ دنوں کے اندر جو ہے وہ جمعے کا دن بڑا ہے، اور نبیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، اور کتابوں کے اندر قرآن پاک کا مقام بڑا ہے۔ اور مہینوں کے اندر یہ جو 4 مہینے عرض کیے گئے ہیں کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عمرے کیے، اس میں سے 4 عمرے جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر کیے۔ اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 2 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کریں کہ فرائض کا خوب اہتمام، فرائض کا ویسے بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر بہت زیادہ فرائض کا اہتمام کرنا ہے کہ جو فرض ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فرض کون کون سے ہیں، تو فرائض کا جو ہے خوب اہتمام کرنا۔ اور کبیرہ گناہوں سے، دوسری چیز کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنی جو ہے وہ حفاظت کرنا۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں کبیرہ گناہ اگر ہوں گے تو وہ صرف گناہ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ بے ادبی میں بھی شمار ہوں گے کہ اتنے بڑے مہینے کے اندر ایسے جو ہے گناہ کیے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر ان مواقع پہ جنگ کے موقع آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع کو جو ہے وہ جنگوں کو روک دیتے تھے۔ ان مواقع کے اندر، ان مہینوں کے اندر جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہی بیٹھنے کا ہے، رک جانا ہے، اور جو ہے جنگ جدل جو ہے ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس کو روک دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر حج کا مہینہ ہے، تو میں اللہ پاک نے اس کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، اور جو ہے اتنی زیادہ رائے کہ گھر میں بھی دے سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، مال لگا بھی سکتا ہے، آنے جانے کا خرچ ہے تو وہ بھی اس کو جائے۔ اور حج جو ہے وہ اس طریقے سے کہ فرمایا کہ محبوب سے ملاقات کی، کہ فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت میں شمار ہے کہ بھی عبادت کر رہا ہے، نظر آئے گا کہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اور روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے میرے محترم بس کو یہ عشق ہے، محبت ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ کی عبودیت ذہن میں رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اپنے نفس کی خواہشات کے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو یہ ایسا ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے حج کا، کہ حج کے اندر کیا فرمایا کہ مجنون بن کے آؤ، عاشق بن کے آؤ، یعنی ایک آدمی، یہ ساری چیزیں تو یہ بات میں، لیکن حج کیا ہے؟ حج میں کیا ہے؟ حج میں تو جو ہے وہ یعنی چکر لگایا جا رہا ہے، چاروں طرف جو ہے وہ گھومے جا رہا ہے، اور کیا ہے 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو عام آدمی جس کو نہیں پتا وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ میرے مطلب کو کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور عشق ہے کہ ایک آدمی وہاں پہ حج کے لیے گیا اور وہاں پہ چکر کھا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور اپنے رب کو پہچاننے کی، اپنے رب کو اور اپنے رب سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر آن ہر گھڑی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگا رہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو مجھ سے ملاقات کے لیے میرے پاس آ جا اور مجھے مل جا، اور میرے دنیا آخرت کے کاموں کو بنا دے، مجھ سے راضی ہو جا، میرا تجھ سے سچا تعلق بن جائے، تیری عبدیت پہ میں یقین کر کے تیرے احکاماتوں کو منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ جو ہے حج کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور میں حج کے اندر اس طریقے سے آنا، مجنون بن کے آنا کہ بھئی جو لباس پہنا اس لباس کو اتار کے 2 چادریں کفن کی طرح جیسے اوڑھ کے آ جانا، اور اس کے علاوہ خوشبو نہیں لگانا، اس کے علاوہ ناخن نہیں کاٹنا، سرما نہیں لگانا، خوشبو والا تیل نہیں لگانا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، اور
حضور کے زمانے کے اندر تو مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اس میں جوئیں بھی پڑ جاتی تھیں بالوں میں، اور جو ہے یعنی کٹمل بھی ہو جاتے تھے، تو اس کو مارنے کا حکم نہیں کہ اس کو مارنا نہیں ہے، تو بے ساختہ لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں لگاتے ہوئے آنا۔ اور مساجدوں میں جاؤ تو کے لیے حکم ہے کہ بھئی آہستہ آواز سے بات کرو، زیادہ زور سے بات نہیں کرو، اور ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے بہت دھیمی آواز کے ساتھ۔ لیکن جب آدمی حج کے لیے آ رہا ہے تو زور زور سے صدائیں لگانے، لبیک اللہم لبیک، جتنا چیختا چلاتا ہوا اور آوازاری کرتا ہوا، اپنے آپ کو یعنی کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو مٹاتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ مطلب سب سے بڑا عمل اللہ جل شاہ نے حج کا عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر قربانی آ جاتی ہے، کبھی قربانی ہوتی ہے، اس میں اس کے کیا کیا مسائل ہیں، اس کے کیا کیا نقصان اور فائدے ہیں، اور اس میں کیا کیا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یعنی قربانی کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ چند چیزیں عرض کریں گے، اس کے کیا یعنی اس میں کیا کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کن باتوں کا جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس پہ کیا واقعہ تھا، کس وجہ سے یہ قربانی کا عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔